بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل اردو اسٹوریز سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور لنک دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ پیش خدمت ہے معصوم چڑیل اردو ناول کا اگلا حصہ۔ پولیس بھی اس سلسلے میں مصروف ہو گئی تھی کیونکہ معاملہ ایک بہت بڑے صنعت کار کی بیٹی کا تھا۔ یہ خیال کیا گیا کہ کارستانی کسی کتے یا بھیڑیے کی ہے، کیونکہ حسین پور کے پہاڑی موسم میں ان دنوں بھیڑیے اکثر دیکھے جاتے تھے اور انہوں نے بعض اوقات قبریں کھود کر لاشیں بھی نکال لی تھیں۔ لیکن جب پولیس کے سراغ رسانوں نے قبرستان کا معائنہ کیا تو یہ بات دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ قبر کے گرد نم مٹی میں بھیڑیے کے نہیں، انسانوں کی قدموں کے نشانات پائے گئے تھے۔ اب سوال یہ تھا کہ اگر یہ کام کسی آدمی کا ہے تو وہ قبرستان کیسے داخل ہوا اور باہر کس راستے سے گیا، کیونکہ اس وسیع و عریض قبرستان کے گرد تقریباً 10 فٹ اونچی دیوار کھچی ہوئی تھی اور اس کے آہنی دروازے کو ہمیشہ مقفل رکھا جاتا تھا۔ ان دروازوں پر ہمیشہ پہرا رہا کرتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے فرض کر لیجئے کہ کوئی شخص قبرستان میں داخل ہو بھی گیا تو یہ بھی بات کس طرح قابل یقین تھی کہ وہ قبر سے بچی کی لاش نکال کر اس کی یوں بے حرمتی کرے اور اسے ہڑپ کر جائے۔ یہ کام تو لازمی کس طور پر کسی وحشی جانور یا درندے کا ہی ہو سکتا ہے۔ حسین پور کے لوگ ابھی اس المناک واقعے پر قیاس کے گھوڑے دوڑا ہی رہے تھے کہ اسی قبرستان میں ایک اور قبر کھود کر ادھیڑ عمر عورت کی لاش نکالی گئی۔ اس کے کئی ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر چند ہی دنوں کے اندر اندر حسین پور کے دوسرے قبرستانوں میں بھی اسی طرح کی خبریں آنے لگیں اور شہر میں دہشت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ سرکاری اور عوامی حلقے خوفزدہ بھی تھے اور پریشان بھی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ قصبے کے جنوبی رخ پر واقع قبرستان میں 12 سالہ لڑکی کی لاش قبر سے باہر پڑی ہوئی پائی گئی۔ لاش کے بازو پاؤں الگ الگ کر دیے گئے۔ لاشوں کے معائنے سے معلوم ہوا کہ ان پر ایک ہی طرح کے دانتوں کے نشان ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ اس درندگی کا ذمہ دار صرف ایک ہی جانور یا انسان ہے۔ اس دوران پولیس نے ایک اور بھی بات دریافت کی کہ وہ یہ کہ لاشوں کے جو اعضاء الگ الگ کیے گئے تھے ان کے معائنے سے یہ معلوم ہوا کہ انہیں چھری یا چاقو سے نہیں کاٹا گیا، بلکہ یہ مضبوط بازوؤں کی قوت سے اکھاڑے گئے ہیں، اور ان بازوؤں کے ہاتھوں کے ناخن بھی بہت لمبے اور نوکیلے ہیں۔ ان ہاتھوں اور ناخنوں کے نشانات مٹی میں بھی دیکھے گئے تھے۔ قبروں کی گہری کھدائی جس قدر بھی ہوتی، ظاہر ہے اس قسم کی قبر کھودنا کسی انسان یا درندے کے لیے کوئی زیادہ مشکل کام نہیں تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ انسان یا درندہ تازہ قبروں پر حملہ کرتا ہے جن سے بآسانی لاشوں کو نکالا جا سکتا ہے۔ بعض جگہ خون کے نشانات بھی دیکھے گئے تھے، جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ خون اکھاڑنے والے کے ہاتھوں سے اس وقت گرتا ہے جب وہ ان قبروں کے پتھروں پر زور آزمائی کرتا ہے اور اس کے ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ تمام کارروائی بڑی سنسنی خیز تھی۔ کئی دن تک پولیس اس سلسلے میں کوئی سراغ نہ لگا سکی۔ انتظامیہ نے اس بارے میں غور کیا۔ ایسے قبرستانوں کی قبریں کھودی گئی تھیں جن کے لواحقین اعلیٰ حیثیت کے مالک تھے۔ پھر فوراً ہی سرکاری طور پر ایک میٹنگ ہوئی۔ اگر کسی شخص کو قبرستان میں گھومتا پھرتا دیکھیں تو گولی مار دیں۔ اس کے علاوہ خونخوار کتے بھی قبرستانوں میں چھوڑے گئے جن کے سننے اور سونگھنے کی حس بڑی تیز تھی اور وہ خطرناک سے خطرناک مجرم کا اندھیرے میں تعاقب کر کے اسے پکڑ لیتے تھے۔ قبرستانوں کے اندر جا بجا راستوں اور قبروں کے درمیان ایسی بندوقیں لگا دی گئیں کہ اگر کوئی ان پر پاؤں رکھ دے تو یہ بندوقیں خود بخود فائر کر دیں۔ ان میں تار باندھے گئے تھے۔ انتظامیہ نے اپنے طور پر بڑے سنسنی خیز انتظامات کیے تھے، لیکن ان تمام انتظامات اور کڑی نگرانی کے باوجود لاشوں کی بے حرمتی اسی طرح ہوتی رہی۔ روزانہ کسی نہ کسی قبرستان سے قبریں کھودنے اور لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کی خبریں آتی رہیں۔ پھر کافی دن کے بعد ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ حسین پور کے سرکاری ہسپتال میں ایک طرف ایک قبرستان خاص طور پر بنایا گیا تھا جو لاوارث اور محتاج لاشوں کو دفن کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، کیونکہ ان دنوں کچھ عجیب و غریب وارداتیں ہو رہی تھیں۔ اس لیے ہسپتال کے اس قبرستان میں بھی کچھ کتے چھوڑ دیے گئے۔ اس رات موسم کافی سرد تھا اور آسمان سے ہلکی ہلکی بوندیں برس رہی تھیں کہ اچانک ہی کتوں نے بھونک بھونک کر آسمان سر پر اٹھا لیا اور پھر اچانک ہی وہ بھونکتے ہوئے ایک طرف چلے گئے۔ غالباً انہوں نے کسی شے کو قبرستان کے درمیان حرکت کرتے دیکھ لیا تھا۔ چوکیدار جو یہاں پر پہرا دیا کرتے تھے اور اس سخت موسم کی وجہ سے اپنے کیبن میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، چند ہی لمحوں میں یہ گارڈ ہوش میں آ گئے اور باہر نکلے، لیکن انہوں نے کتوں کو واپس آتے ہوئے دیکھا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کیونکہ کتوں کی دمیں ٹانگوں میں دبی ہوئی تھی اور سر جھکے ہوئے تھے۔ کتوں کی یہ حالت دیکھ کر چوکیدار خوف زدہ ہو گئے کیونکہ کتوں پر خوف طاری تھا۔
وہ دیکھ کر ان کی ہمت نہیں رہی کہ وہ رات کے وقت قبرستان میں گھوم پھر کر یہ معلوم کریں کہ قصہ کیا ہوا ہے۔ البتہ صبح ہوتے ہی انہیں ایک عورت کی لاش قبر سے باہر پڑی ہوئی ملی۔ اس عورت کی لاش ایک کھلی قبر سے نکالی گئی تھی۔ قاعدہ یہی تھا کہ جتنے بھی محتاج اور لاوارث افراد مر جاتے تھے انہیں ایک ہی قبر میں ڈال دیا جاتا تھا، اور اب جب تک قبر لاشوں سے پر نہ ہو جاتی اس وقت تک اسے بند نہیں کیا جاتا تھا۔ لاش کے بائیں ران پر ان اندیکھی بلا کے ناخنوں کے نشانات نمایاں تھے، اور یہ کتے انتہائی خوفناک اور شکاری کتے تصور کیے جاتے تھے۔ ایک بار پھر پورے شہر میں افواہیں گردش کرنے لگیں، کہیں کچھ کہا جا رہا تھا اور کہیں کچھ۔ جن، بھوت، پریت، چڑیلیں، سرکٹے سب ہی کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور حسین پور کے لوگ یہ سوچ رہے تھے ایسا لگتا ہے جیسے ارواح خبیثہ کا ایک پورا غول حسین پور میں گردش کر رہا ہو۔ قبرستانوں کی نگرانی کے لیے جن نئے لوگوں کو مقرر کیا گیا تھا وہ الگ خوفزدہ تھے، لیکن وارداتیں نہیں رکی تھیں۔ ایک اور رات اس سے بھی عجیب خبر سننے کو ملی۔ ایک قبرستان کے چوکیدار نے حلفیہ بیان دیا کہ رات کو وہ قبرستان کی نگرانی کر رہا تھا کہ اس نے ایک انسانی سائے کو ایک قبر کے اندر سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ چوکیدار نے اپنے اوسان بحال رکھے اور پستول سے اس سائے پر فائر کر دیا۔ چوکیدار نے قسم اٹھا کر کہا کہ اس کا نشانہ خالی نہیں گیا تھا، لیکن جس انسانی سائے پر فائر کیا گیا تھا وہ کوئی بلا ہی تھی، کیونکہ لمحوں کے اندر اندر وہ قبرستان کی اونچی دیوار پر چڑھ کر نظروں سے غائب ہو گئی۔ چوکیدار نے مزید بتایا کہ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ وہ بلا قبرستان سے نکل گئی ہے تو وہ اپنی ٹارچ اٹھا کر اس قبر کی طرف گیا، اور اس نے قبر کی اندر روشنی پھینکی۔ اسے 4 لاشیں پڑی نظر آئیں۔ یہ 2 آدمی اور 2 عورتوں کی لاشیں تھیں۔ ان لاشوں کو دیکھ کر چوکیدار چیختا ہوا واپس بھاگا اور دوسرے چوکیدار کو قصہ سنایا، لیکن وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ کسی نے دوبارہ قبر کے پاس جانے کی ہمت نہیں کی۔ البتہ صبح ہوتے ہی انہوں نے پولیس کو اطلاع دے دی۔ پولیس والے اس قبر کے پاس پہنچے تو ایک حیران کن انکشاف ہوا۔ لاشیں اب 4 نہیں بلکہ 5 تھیں۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ بلا رات کو پھر کسی وقت قبرستان میں داخل ہوئی اور اس نے ایک اور لاش کو چیرا پھاڑا۔ ایک ڈاکٹر نے اس لاش کا معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ اس کی آنتڑیوں کو چبایا اور جسم کے بعض حصوں کا گوشت بھی کھایا گیا ہے۔ بہرحال جو کچھ ہو رہا تھا اب وہ حد سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر قسم کی کوشش کی جا رہی تھی کہ چوکیدار اپنی کوشش میں مصروف تھے۔ خود کار بندوقیں بھی کام کر رہی تھیں، لیکن کوئی نام و نشان نہیں ملتا تھا۔ یہ بندوقیں کئی بار چلی بھی تھیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ کسی نے چلتے ہوئے اس تار پر پیر رکھ دیا تھا جو بندوق کے ٹرائگر سے بندھا ہوا تھا، لیکن زخمی ہونے والے کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ البتہ 3 قبروں سے 3 لاشوں کو نکال کر انہیں حسب معمول چیرا پھاڑا جا چکا تھا، اور کہیں کہیں سے لاشوں کا گوشت بھی غائب تھا اور ان پر دانتوں کے نشانات واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ ایک اور قبرستان کے چوکیدار نے دیوار کے ساتھ ایک تاریک انسانی سائے کی شکل میں قبرستان کی دیوار کے پاس سے سرکتے ہوئے دیکھا، کیونکہ ان دنوں بڑی دہشت پھیلی ہوئی تھی اور چوکیدار کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ ان کے ہر قسم کے اقدام کی حفاظت کی ذمہ داری لی جا سکتی ہے۔ وہ ممنوع اوقات میں کسی بھی متحرک چیز کو دیکھ کر گولی چلا سکتے ہیں۔ چنانچہ چوکیدار نے بندوق سے اس پر فائر کیا، لیکن بے سود۔ سایہ دیکھتے ہی دیکھتے دیوار پر چڑھا اور غائب ہو گیا۔ صبح اس دیوار کو دیکھا گیا تو عین اس جگہ گولی کا نشان دیوار پر موجود تھا جہاں انسانی سایہ کھڑا ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے گولی اس کے جسم سے پار ہو کر دیوار سے جا لگی ہو۔ خون کا کوئی قطرہ یا دھبا وہاں بھی نہیں دیکھا گیا، اور یہی افواہ شدت اختیار کر گئی کہ بدروحیں یہاں سیر و سیاحت کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ طویل عرصہ گزر گیا، قبرستان میں موجود لاشوں کا یہی حشر ہوتا رہا۔ پولیس کے جاسوسوں نے اپنی نیندیں حرام کر لیں، یہاں تک کہ دوسرے شہروں سے بھی اس اطلاع کے بعد لوگوں کی طلبی پر جاسوس پہنچے اور اس نادیدہ بلا کو تلاش کرنے کی سر توڑ کوشش کرتے رہے، مگر ناکامی کے سوا ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ بہرحال رفتہ رفتہ یہی بات جڑ پکڑتی گئی کہ کوئی بہت ہی خوفناک گروہ یہاں آ گیا ہے۔ طرح طرح کی لرزہ خیز داستانیں گھر گھر میں دہرائی جاتی تھیں اور اسیبوں کے حسین پور پر حملے کی داستانیں کہی جا رہی تھیں۔ کوئی رکاوٹ ان کی راہ میں حائل نہیں ہو رہی تھی۔ وہ دیواروں سے دھوئیں کی طرح پار ہو رہے تھے۔ کتے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ تلوار، لاٹھی یا عام بندوق کی گولی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ بہرحال یہ تمام چیزیں ہو رہی تھیں۔ مولویوں اور عاملوں کی تلاش شروع ہو گئی اور بڑی دہشت پھیلی ہوئی تھی۔ طرح طرح کے واقعات ایک دوسرے کو سنائے جا رہے تھے۔ ہر گھر میں کچھ لوگ راتوں کو جاگتے تھے۔ یہی شکر تھا کہ بات ابھی تک قبرستانوں تک ہی محدود تھی اور دوسری جگہ نہیں تھی۔ بہرحال ایسی ہی تمام صورتحال حسین پور میں پھیلی ہوئی تھی اور لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی۔ بہت سے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل گئے۔ حکومت نے لوگوں کے ذہن سے ان خرافات کو نکالنے کے لیے یہ اعلان کیا کہ یہ بدروحیں نہیں بلکہ ایک انسانی گروہ ہے جو دیوانگی کے باعث ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ حکومت نے مساجد سے اعلان کر دیا
کہ جلد یا بدیر اس گروہ کو پکڑ لیا جائے گا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ انتظامیہ کے افراد بھی دل میں ڈولے ہوئے تھے اور انہیں روز روز یہ یقین ہوتا جا رہا تھا کہ ان کا واسطہ گوشت پوشت کے انسانوں سے نہیں بلکہ خوفناک بدروحوں سے ہے۔ بھلا وہ انسان کیسے ہو سکتے ہیں جن پر گولی نہ چلے، جو لاشوں کو قبروں سے نکال کر ان کا گوشت چبا جائیں اور 10-10 گز اونچی دیوار کو آسانی سے پار کر جائیں، خون خوار کتے جنہیں دیکھ کر دم دبا کر پلٹ آئیں۔ بہرحال یہ ساری کوششیں بیکار جا رہی تھیں اور ابھی تک کوئی ایسا عمل نہیں ہو رہا تھا جس سے کسی بہتری کی امید ہو۔ ایک طرح سے حسین پور ایک ویرانہ بن گیا تھا اور راتوں کو لوگ گھروں سے نکلنے میں دہشت محسوس کرتے تھے۔ تمام صنعت کار اپنے طور پر حسین پور چھوڑ گئے تھے۔ وہ صنعتیں جو اربوں اور کروڑوں روپے مالیت سے لگائی گئی تھیں آہستہ آہستہ زوال پذیر ہوتی جا رہی تھیں۔ اس صورتحال سے جہاں ایک طرف وہ صنعت کار اور حسین پور کے عوام پریشان تھے، وہی حکومت بھی اس بات کو شدید درد سری کے طور پر محسوس کر رہی تھی۔ بڑے بڑے اعلیٰ افسران سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ ان خونخوار درندوں اور بدروحوں کا کوئی مناسب سراغ کیوں نہیں لگا سکا ابھی تک۔ ذہین ترین لوگ جب سر جوڑ کر بیٹھے ہیں تو بہت سے انکشافات ہونے لگے۔ پھر ایک خاص گروپ بنا کر حسین پور بھیجا گیا۔ یہ ملک کے ذہین ترین سرکاری ایجنٹوں کا گروپ تھا۔ گروپ نے یہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جو ذہانت کا ایک کام کیا وہ یہ کیا کہ مختلف قبرستانوں سے مختلف دنوں میں ملنے والی رپورٹوں کا تجزیہ کیا اور پچھلی تمام رپورٹوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وارداتیں کرنے والے بہت سے لوگ نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 افراد ہیں، یا پھر ممکن ہے کہ وہ ایک ہی فرد ہو، کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ ایک وقت میں 2 قبرستانوں میں بیک وقت قبریں کھودنے اور لاشیں چبانے کا عمل ہوا ہو۔ ایک وقت میں ایک ہی قبرستان میں یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ اس سے یہی بات ظاہر ہوتی تھی کہ ایک فرد ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جن پہراداروں اور گورکنوں نے کبھی کسی سائے وغیرہ کو دیکھا تھا تو وہ ایک ہی ہوتا تھا۔ اس پینل کے سراغ رسانوں کو یہ انکشاف بہرطور بڑا حیرت ناک تھا۔ انہی سراغ رسانوں نے قبرستانوں میں جال پھیلانا شروع کر دیے اور ایسی تمام بلند جگہوں کو خاص قسم کے ایسے پھندوں سے خفیہ طور پر آراستہ کیا جن میں سے اگر کسی میں کسی ہاتھ کا بھی پاؤں پڑ جائے تو وہ اس سے نکلنے نہ پائے۔ اور آخر کار ایک دن ایک قبرستان میں الارم بج اٹھے اور چاروں طرف سے لوگ ادھر ادھر دوڑ پڑے۔ یہ الارم کسی کے اس جال میں پھنس جانے کے الارم تھے، اور جب تیز روشنیوں نے دیوار کے نزدیک لگے ہوئے پھندے میں ایک شخص کو پھنسے ہوئے دیکھا تو سراغ رسانوں کی پوری ٹیم اور انتظامیہ کے تمام افراد وہاں پہنچ گئے۔ یہ ایک وحشی صفت آدمی تھا، عمر 40 یا 42 سال کے قریب ہوگی، جسم چوڑا اور پھرتیلا تھا۔ وہ اپنے چہرے مہرے اور جسامت سے بالکل ایک چیتا معلوم ہوتا تھا۔ پتلی کمر، چوڑا سینہ اور ایسے بازو جنہیں دیکھ کر رشک کیا جا سکے۔ بلا شبہ ایک ایسا ہی شخص اتنے سارے لوگوں کو بے بس کرنے کا باعث بن سکتا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جب اسے پوری طرح قبضے میں لے لیا گیا اور ایک سراغ رساں نے اس سے سوال کیا کہ کیا تم ہی وہ درندے ہو جو قبر میں دفن شدہ لاشوں کو چباتے ہو، تو وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا، ہاں میں ہی ہوں وہ۔ اگر تم بھی میرے جیسا بننا چاہو تو میری شاگردی اختیار کرو۔ ایسے عالم میں جب لوہے کے پھندے یا شکنجے نے اس کے پیروں میں گڑ کر اس کے ٹخنوں کی نسیں کاٹ دی تھیں اور اس سے مسلسل خون بہہ رہا تھا، وہ اتنے پرمزہ انداز میں گفتگو کر رہا تھا کہ حیرت ہوتی تھی۔ بہرحال سراغ رسانوں کے پینل نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ ہولناک مجرم پکڑا گیا جس نے حسین پور میں زندگی ختم کر دی تھی۔ اسے وہاں سے لے جایا گیا اور شہری آبادی میں اسے سب سے پہلے تحقیقی گروپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے پاؤں کی مرہم پٹی کر دی گئی تھی اور ایک بار اس کے چہرے پر کسی خوف یا پریشانی کے آثار نہیں دیکھے گئے تھے۔ وہ اس طرح مطمئن تھا جیسے ان تمام واقعات کی اسے ذرا برابر پرواہ نہ ہو۔ بہرحال یہ ساری چیزیں اپنی جگہ بڑی سنسنی خیز حیثیت کی حامل تھیں، اور یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ جس شخص کو پکڑا گیا ہے کیا واقعی وہی ان تمام وارداتوں کے پیچھے تھا یا کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ لیکن جب اس کے بعد یہ سب کچھ نہ ہوا تو اس بات کا اطمینان کر لیا گیا کہ سراغ رسانوں کے پینل نے بالکل صحیح کام سر انجام دیا ہے۔ اب اس شخص سے تحقیق کا مرحلہ پیش آیا، یعنی اس سے یہ معلوم کرنے کا مسئلہ یا مرحلہ کہ وہ کون ہے اور اس کی یہ کیفیت کیوں ہے۔ اندازہ یہی ہوا کہ وہ اس بستی کا رہنے والا نہیں تھا۔ اس نے اپنا نام دسمبر خان بتایا۔ اس کے بتانے پر سرکاری افسر نے کہا، کیا یہ تمہارا اصل نام ہے؟ میں خود اصل نہیں ہوں تو میرا نام اصل کہاں سے ہوگا؟ ہم تمہارا اصل نام جاننا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، نہ، میرا اصل نام یہ نہیں ہے، اور اگر سمجھنا چاہتے ہو تو اسے ہی اصلی نام سمجھ لو۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کیا حسین پور میں تمہارے دوسرے عزیز و اقارب بھی موجود ہیں؟ نہیں، میں کسی کو عزیز نہیں رکھتا اور کبھی میں نے کسی کو عزیز نہیں جانا۔ ہاں، پرانی بات ہے جس کے مٹے مٹے نقوش میرے ذہن پر ہیں۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ نقوش کیا ہیں؟
شاید میں ایک اچھا آدمی تھا، اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے میرا تعلق تھا، شاید میرے والد بھی صنعت کار تھے، خوب کھاتا پیتا گھرانہ تھا ہمارا۔ میرا ایک بھائی بھی تھا جو اچانک ہی کسی بیماری کا شکار ہو کر مر گیا، وہ مجھ سے بڑا تھا۔ میرے بڑے بھائی کی موت کے بعد میرے والد اس صدمے سے بیمار ہو گئے۔ میں بھی اپنے بھائی کو بہت چاہتا تھا، میں بڑی تنہائی محسوس کرتا تھا۔ پھر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پتہ نہیں وہ کوئی آئل ٹینکر تھا جو مجھے مار کر چلا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ میرا جسم کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا، میرا دماغ بھی پھٹ گیا، اور پھر بہت سے ڈاکٹروں نے مجھ پر اپنے تجربات کیے اور میرے ٹکڑوں کو جوڑ دیا۔ مجھ میں شاید زندگی باقی تھی کہ میں جڑ گیا، اور اس کے بعد سانسیں بھی لینے لگا، دماغ بھی کام کرنے لگا۔ لیکن جو کیفیت ہوئی تھی میری، اس کے بعد کوئی نہ کوئی کمی تو ہونی چاہیے تھی میرے اندر، یقیناً کوئی کمی تھی۔ یہ کمی شاید ایک دماغی عارضہ تھی۔ اور جانتے ہو میرا بہترین مشغلہ کیا تھا؟ میں زندہ پرندوں کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیتا، ان کے پر کاٹ دیتا، بلیوں اور کتوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آگ کے جلتے تندور میں پھینک دیتا، اور مجھے اس میں بہت لطف آتا تھا۔ مجھے ہر چیز کو ختم کر دینے میں مزہ آتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں کوئی ایسا عمل کروں جو مجھے خوشی دے، اور بہرحال میں نے یہ طریقہ کار دریافت کر لیا۔ ایک رات جب میں اپنے جنون کے عالم میں ایک قبرستان سے گزر رہا تھا تو ایک لاش دفنانے کے لیے قبرستان لائی گئی تھی۔ ابھی اسے قبر میں اتارا ہی گیا تھا کہ شدید بارش شروع ہو گئی اور لوگ وہاں سے ہٹ گئے۔ گورکن قبروں کو پتھروں سے ڈھک کر وہاں سے چلا گیا، اور میری دیوانگی نہ جانے کیا شکل اختیار کر گئی۔ میرا سر بھاری ہو گیا، دل تیزی سے دھڑکنے لگا، اور میرا دل چاہا کہ میں اس لاش کو نکال کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ میری ایسی حالت کیوں ہوئی۔ میں نے پھرتی کے ساتھ وہ لاش باہر نکالی اور پھاوڑے سے اسے اچھی طرح کچل ڈالا۔ جتنی تیزی سے لاش کا کیما بنتا جا رہا تھا، اتنی ہی تیزی سے مجھے سکون مل رہا تھا۔ لاش کیما ہو گئی، بارش کے باوجود میں پسینے سے تر ہانپ رہا تھا۔ اسی وقت قبرستان کا ایک گورکن ادھر آ نکلا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے کچلی ہوئی لاش گھسیٹنا شروع کر دی، لیکن وہ خود مجھے دیکھ چکا تھا اور دوسرے لمحے بری طرح چیختا ہوا ایک طرف بھاگ گیا۔ اس کے جاتے ہی میں قبر سے نکلا اور قبرستان کی دیوار پر چڑھ کر باہر کود گیا، پھر ایک باغ میں چھپ گیا۔ بارش بھی تیز ہو رہی تھی اور ادھر بھاگ دوڑ ہو رہی تھی، اور پھر اس کے بعد مسلسل یہی عمل میں کرتا رہا۔ میں کب اور کس طرح حسین پور پہنچا مجھے نہیں معلوم، بس میں یہاں آ گیا اور اپنا یہ عمل کرتا رہا۔ قبرستان میں جاتا، تازہ لاشوں کو نکالتا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا۔ بہرحال یہ سب کچھ میں مسلسل کرتا رہا، اور جب میں یہ کام کرتا تو میرے ہاتھوں سے خون بھی بہنے لگتا، لیکن اس وقت مجھے تکلیف، درد یا تھکن کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، اگلے روز یہ بات شدت سے محسوس ہوتی تھی اور میں نڈھال ہو جاتا تھا۔ پھر جب میں اپنے ٹھکانے کے پاس پہنچتا تو تھوڑی دیر کے بعد مجھ پر کب کبھی داڑھی ہو جاتی، پھر تیز بخار چڑھ جاتا اور میں یہ محسوس کرتا جیسے میں زندگی کھو چکا ہوں۔ یہ کیفیت ہوتی تھی۔ جتنے لوگوں نے یہ داستان سنی وہ دنگ رہ گئے تھے۔ یہ بڑی عجیب کہانی ہے، اور نہ جانے کیوں میرے ذہن میں بار بار یہ تصور ابھرتا ہے کہ ایسی ہی کوئی کہانی پھر سے دہرائی جا رہی ہے۔ شہباز نے کہا، اور میں کپکپا کر رہ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا سلسلہ بھی ایسے ہی کسی سلسلے کی ایک کڑی ہے؟ میں نے کہا۔ شہباز دیر تک سوچتا رہا، پھر وہ بولا، ویسے ایک بات بتاؤں گلشیر، کیا تم یہ محسوس نہیں کرتے کہ نیلم ساجد علی بھی کوئی ایسی ہی خاص بات ہے جو انسان کے ذہن کو کڑے دیتی ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، میں نے شہباز سے کہا۔ تمہارے خیال میں اس بات کا خطرہ ہو سکتا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تم نے شاید اسی تصور کے تحت اسے ہسپتال میں منتقل کرایا ہے کہ کہیں نیلم ساجد علی اسے تلاش کرتی ہوئی یہاں تک نہ پہنچ جائے۔ ایسی کوئی بات؟ 100%۔ اگر نیلم ساجد علی کے اثرات اس پر اتنے زیادہ گہرے ہیں تو اس بات کے امکانات ہو سکتے ہیں کہ وہ اس تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ تب تو صورتحال بڑی خطرناک ہو جائے گی، مگر ایک بات وہ یہ کہ خود شمائلہ اس کے لیے بے چین ہو گئی ہے۔ میرے ان الفاظ پر شہباز دیر تک سوچتا رہا اور پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر گردن ہلاتا ہوا بولا، خدا ہی جانے کہ کیا قصہ ہے، خدا ہی جانے اب دیکھو اس کی کیا کیفیت رہتی ہے۔ اگر وہ بہتری کی طرف مائل ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ پھر ورنہ میں کیا بتاؤں، پتہ نہیں آنٹی فریدہ اس سلسلے میں کس حد تک جانا چاہتی ہیں۔ مطلب بھئی میرا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سلسلے میں قانون کی مدد لینے کی کوشش کریں گی۔ فرض کرو اگر وہ قانون کی مدد لینے کی کوشش کرتی ہیں تو کیا کریں گی؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہ نیلم ساجد علی کے بارے میں کسی شبے کا اظہار کریں گی۔ میرے اس سوال پر شہباز دیر تک خاموش رہا، پھر گردن ہلا کر بولا، ممکن تو نہیں ہے، بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے وہ کیا کہہ سکتی ہے؟ دیکھو وقت اپنی کہانی کیسے آگے بڑھاتا ہے، لیکن بہرحال بیچاری شمائلہ کی جو حالت ہے وہ قابل افسوس ہے۔ شہباز کے جانے کے بعد میں دیر تک گہری سوچوں میں ڈوبا رہا۔ ان دنوں نیند تو تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی، بس ایک عجیب سا احساس ذہن پر بوجھ ڈالے رہتا تھا۔ شہباز کے جانے کے بعد بھی بستر پر بہت دیر تک لیٹا رہا، لیکن نیند نہیں آئی۔ میں جب بے چین ہو گیا تو اپنی جگہ سے اٹھا،
سامنے والی کھڑکی کھولی اور دور خلا میں نگاہیں جما دیں۔ یہ بھوت پریت کے قصے، یہ انوکھی کہانیاں اپنی جگہ، لیکن میرے طلب ربابہ ہی تھی۔ میری آنکھیں تاریکیوں میں اسے تلاش کر رہی تھیں، کوئی سایہ، کوئی خاکہ، کوئی روشنی، کوئی ایسی چیز نظر آ جائے جس پر ربابہ کا گمان ہو۔ کان اس کی آواز سننے کے لیے کوشش کر رہے تھے اور میں ایک بے چینی، ایک بے کلی سی محسوس کر رہا تھا، لیکن نہ تو ربابہ کی کوئی آواز تھی، نہ ہی روشنی کی کوئی کرن، نہ ہی چاندنی کا دھواں، کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا تھا وہ سب کچھ؟ کیا کروں؟ کیا کرنا چاہیے؟ بہت دیر تک میں کھڑکی میں کھڑا اپنے بارے میں فیصلہ کرتا رہا۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، دوسروں کے رحم و کرم پر زندگی گزارتا رہا ہوں۔ بیچارے دادا جان مجھے یہاں لے آئے تھے۔ امتیاز علی اور شہباز بہت اچھے لوگ تھے، گھر کا پورا ماحول اپنی جگہ ایک مناسب حیثیت رکھتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں یہیں پڑا رہوں۔ گزرے ہوئے لمحات، محمد گل صاحب کے گھر کا ماحول، یہ ساری چیزیں بڑی عجیب تھیں۔ انسان پتہ نہیں کیسے کیسے مشکلات میں پھنسا ہوتا ہے۔ بیچارہ ناصر جو دولت کی طلب میں اپنا سب کچھ کھو چکا تھا، یہاں تک کہ وہ مجرم بھی بن گیا اور اس کے لیے ہر جائے پناہ گم ہو گئی تھی۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ربابہ کی تلاش یا زندگی کی تلاش؟ حقیقت یہ ہے کہ ربابہ کی تلاش دنیا سے بھٹکا دیتی تھی۔ ایک ہوا کو تلاش کرنا، ایک ایسے نغمے کی تلاش میں گم ہو جانا جس کا کوئی عملی وجود نہ ہو، بڑی عجیب سی بات تھی۔ اور اب اتنے سارے واقعات سے واسطہ پڑنے کے بعد یہ بات طے ہو چکی تھی کہ رنگ و نور کی اس دنیا کے پیچھے ایک اور دنیا آباد ہے، روحوں کی دنیا۔ یہ روحیں انسانی زندگی سے دور نہیں ہو پاتی، یہ عشق بھی کرتی ہیں اور ان سے سنسنی خیز داستانیں بھی منسوب ہوتی ہیں، اور پھر یہ انسانی زندگی کو اس قدر پامال کر دیتی ہیں کہ وہ کسی قابل نہیں رہتا۔ میں اپنے بارے میں غور کرتا، علی شیر کی موت کے بعد جو واقعات پیش آئے تھے، سنگینی وہیں سے شروع ہو چکی تھی۔ ایک عجیب و غریب داستان جس میں میرے چچا گلاب بھی شامل تھا۔ یہ ساری داستانیں تاریکی میں گم ہو گئی تھیں، کوئی پرسان حال نہ رہا تھا اور میں بھٹکتا پھر رہا تھا۔ زندگی کا کوئی محور تو ہونا چاہیے۔ ربابہ بے شک دل کے کسی ایک گوشے میں جا بیٹھی تھی جہاں کے راستے بہت تنگ تھے، اور ان راستوں سے ربابہ کو نکال کر باہر پھینکنا ممکن نہیں رہا تھا۔ لیکن ان تمام روحوں کے باوجود میں اب یہ نہیں چاہتا تھا کہ صرف ربابہ کا تصور مجھے زندگی سے محروم کر دے اور میں باقی دنیا سے کٹ کر رہ جاؤں۔ بہت سے کردار زندگی میں آتے ہیں جذباتی ہونے کے بجائے، اگر میں وہیں سے کہیں سے زندگی کا آغاز کر دوں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ جیسے محمد گل صاحب، میں جانتا تھا کہ ایک ایسا باپ جس کی جوان بیٹی ہو اور اس کے پاس ذرائع نہ ہوں کہ اس کی بیٹی کو سلیقے سے کہیں ٹھکانے لگا دے، وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا سمجھ کر ہر ایسے شخص کی جانب ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرے گا جو اس کے لیے سہارا بن سکے۔ بے شک وہ اتنے اچھے لوگ تھے کہ ان کا سہارا بننا ایک خوشی کی بات ہوتی، لیکن یہاں بھی وہی ہو گیا۔ پتہ نہیں بیچاری لڑکی کی آواز ربابہ جیسی کیوں تھی، یا پھر وہ صرف ایک دھوکہ تھا۔ نہ جانے کیوں دل میں ایک احساس سا پیدا ہوا۔ میں نے سوچا کیوں نہ واپس محمد گل صاحب کے پاس چلا جاؤں، ساری تفصیل انہیں بتا دوں اور ان سے کہوں کہ اگر وہ مجھے مجرم سمجھتے ہیں تو ندیمہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں، ساری زندگی کا ساتھ نبھاؤں گا۔ یہ احساس دل میں ہی پیدا ہوا تھا کہ اچانک کچھ سسکیوں کی آوازیں کانوں میں پڑی اور میں چونک پڑا۔ میں نے سوچا کہ شاید ہوا کسی ایسی چیز سے ٹکرا کر گزری ہے جہاں سے یہ آواز پیدا ہو رہی ہے، لیکن ایسی کوئی آواز نہیں تھی، بلکہ یہ انسانی سسکیاں ہی تھیں۔ میں بے چین ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا، کھڑکی سے باہر جھانکا، مگر وہاں تاریک سناٹے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ کمرے کے در و دیوار بالکل خاموش تھے، لیکن سسکیوں کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ اور دوسرے لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں نے ابھی یہ سوچا کہ محمد گل کے پاس جا کر ندیمہ کا ہاتھ مانگ لوں، کہیں یہ ربابہ کی سسکیاں تو نہیں؟ شاید ایسا ہی ہے۔ میں نے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے، درد بھرے لہجے میں بولا، تم نے بھی تو مجھے دربدر کر دیا ہے، تم نے بھی تو مجھے بھٹکا دیا ہے، سامنے آؤ، مجھے بتاؤ میں کیا کروں تمہارے لیے۔ میں بھی اپنے دل کے ویرانوں میں تمہاری تصویر منجمد پاتا ہوں، مگر تمہیں کہاں سے حاصل کروں، کس طرح تم تک پہنچوں؟ کوئی ذریعہ تو بتاؤ، مجھے اپنا راستہ دکھاؤ ربابہ، مجھے خود تک آنے کا راستہ دکھاؤ۔ سسکیاں آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی گئیں، بلکہ ایک دوسرے سے چپکا دی ہوئی ہوں۔ صبح اس وقت جاگا جب شہباز مجھے جھنجھوڑ رہا تھا۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھول دیں تو وہ بولا، میں جانتا ہوں کہ تمہیں بہت دیر سے نیند آئی ہوگی، لیکن دیکھو تو صحیح 11 بج گئے ہیں۔ اب میرا خیال ہے تمہیں اٹھ جانا چاہیے، صرف تمہاری وجہ سے میں ہسپتال نہیں گیا۔ میں نے خالی نگاہوں سے شہباز کی صورت دیکھی، اس کے الفاظ میری سمجھ میں آ چکے تھے، لیکن ہسپتال جانے کا مفہوم میں نہیں سمجھ پایا۔ وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، یار اٹھ جاؤ، ناشتہ بھی نہیں کیا میں نے تمہاری وجہ سے۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا، بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، چلو غسل خانے میں جاؤ، نہاؤ، شیو بناؤ اور اس کے بعد تیار ہو کر باہر آ جاؤ، میں ناشتہ یہیں کمرے میں منگوانے لگا ہوں۔ اس نے 2-3 بار مجھ سے یہ الفاظ کہے تو میں پوری طرح حواس میں آ گیا
اور اس کی ہدایت کے مطابق غسل خانے میں جا گھسا۔ طبیعت پر ایک عجیب سی تھکن سوار تھی۔ دل چاہتا تھا کہ شہباز سے اپنی کہانی بھی بیان کر دوں اور اسے بتاؤں کہ یار دیکھو میں کس مصیبت میں گرفتار ہوں، میری کچھ مدد کرو، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ابھی تو بیچاری شمائلہ کا چکر ہی چل رہا ہے، اس وقت اپنی کوئی داستان درمیان میں ٹھونس دینا غیر مناسب عمل ہوگا۔ ہاں، اگر شمائلہ کا معاملہ کوئی بہتر شکل اختیار کر جائے پھر میں شہباز کو اپنے بارے میں بتاؤں گا۔ شیو غسل کیا، تر و تازہ ہو گیا۔ یہاں مجھے ان لوگوں کی تمام آسائشیں مہیا ہو گئی تھیں، ہر قسم کے لباس وغیرہ بھی میرے پاس موجود تھے۔ باہر آیا تو گرم گرم ناشتہ تیار تھا۔ میں نے ممنون نگاہوں سے شہباز کو دیکھا اور کہا، یہ میری بہت ہی ناجائز حرکت ہے شہباز، اس کے لیے میں تم سے شرمندہ ہوں۔ آؤ بیٹھو، ناشتہ کرو، اس کے بعد باقی باتیں ہوں گی۔ میں مسکراتا ہوا بیٹھ گیا اور اس کے بعد ہم دونوں خاموشی سے بیٹھے ناشتہ کرتے رہے۔ شہباز ابھی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ غالباً اس کے ذہن میں نہ جانے کوئی ایسا تصور تھا جو اسے پریشان کر رہا تھا۔ میں اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی فکر کی لکیروں کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اب یقیناً باقی واقعات بھی یاد آ گئے اور یہ بھی یاد آ گیا کہ شہباز ہسپتال جانے کے لیے کیوں کہہ رہا تھا۔ شہباز نے کہا، ویسے تو آنٹی فریدہ کے مالی حالات بہت اچھے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں ڈاکٹر آفتاب سے کہہ دوں کہ انہیں کوئی زحمت نہ دیں۔ یہ تمہارے اپنے تعلقات پر منحصر ہے، جیسا مناسب سمجھو۔ ظاہر ہے میں تمہیں اس سلسلے میں کوئی مشورہ نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، چلو اب تیار ہو جاؤ، جلدی سے چلتے ہیں۔ پتہ نہیں بیچاری آنٹی کتنی پریشان ہوں گی۔ ٹھیک ہے، بس 1-2 منٹ، میں نے کہا، اور پھر باقی جتنی پھرتی سے میں تیار ہو سکتا تھا تیار ہوا۔ پھر ہم دونوں چل پڑے۔ کچھ دیر کے بعد ہم آفتاب کے کلینک میں داخل ہو رہے تھے۔ اس کمرے میں پہنچے تو شمائلہ آنکھیں بند کیے گہری نیند سو رہی تھی۔ آنٹی فریدہ پریشان سی ایک کرسی پر بیٹھی تھیں۔ ہم لوگ جب اندر داخل ہوئے تو انہوں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا، پھر ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ معافی چاہتا ہوں آنٹی، کافی دیر ہو گئی، کچھ تھوڑا سا کام پڑ گیا تھا۔ نہیں بیٹے، تم نے جو انتظام کیا ہے وہ بہت اچھا ہے، خدا تمہیں خوش رکھے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی تم میرے اس طرح کام آؤ گے۔ میں نے تو بس بے خیالی کے عالم میں تم سے رجوع کیا تھا اور کچھ ذہن میں نہیں آیا تھا، لیکن تم نے حق کے دوستی ادا کر دیا۔ میں جانتی ہوں کہ تم کسی بھی لالچ کے تحت شمائلہ کے لیے یہ سب کچھ نہیں کر رہے۔ ایک بار شمائلہ سے میری بات ہوئی تھی تو میں نے اس سے پوچھا تھا کہ کیا شہباز سے تمہارے تعلقات دوستی سے کچھ آگے ہیں، یعنی تم لوگ ایک دوسرے سے محبت وغیرہ تو نہیں کرتے؟ تو شمائلہ نے ہنستے ہوئے کہا کہ شہباز میرا بہت اچھا دوست ہے اور ہم دونوں کے درمیان ایسا کوئی احمقانہ جذبہ نہیں ہے۔ بیٹے، اس کے باوجود تم نے دوستی اس طرح نبھائی ہے، میں تمہارا شکریہ ادا کر کے اس کی توہین نہیں کرنا چاہتی۔ اوہ آنٹی، میں نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میں شمائلہ کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ دوں گا تو اپنے ذہن سے یہ خیال ہمیشہ کے لیے مٹا ڈالیے۔ وہ میری بہت اچھی دوست ہے، وہ جس مشکل کا شکار ہو گئی ہے اسے اس مشکل سے نکالنے کے لیے میں ہر اقدام کروں گا۔ اپنے آپ کو بالکل تنہا نہ سمجھیے۔ آنٹی فریدہ نے نگاہیں جھکا لیں، پھر بولیں، میں نے کہا نا، دعائیں ہی دے سکتی ہوں، اس کے بدلے میں تمہیں اور کچھ دینے کے لیے میرے پاس نہیں۔ اچھا خیر چھوڑیے، یہ بتائیے کہ کیسی طبیعت رہی؟ ڈاکٹر آفتاب نے اسے صرف سلائے رکھا، کہتا ہے صرف اس وقت جگائے گا جب اسے خوراک دینا ہوگی، ورنہ اس کا سوئے رہنا زیادہ بہتر ہے۔ کئی ٹیسٹ کرائے ہیں اس نے، ابھی کوئی رپورٹ نہیں ملی۔ رات کو تقریباً 2:30 بجے تک میرے پاس بیٹھا رہا، مجھے تسلیاں دیتا رہا، مجھ سے حالات پوچھتا رہا، لیکن میں نے کہا کہ جو کچھ بتاؤ گے تم ہی بتاؤ گے۔ اس بیچارے نے کوئی اعتراض نہیں کیا اس بات پر، اور مجھے اور بھی تسلی امیز لہجے میں بولا کہ میں فکر نہ کروں، جو کچھ بھی ہوگا بہتر ہی ہوگا۔ میں خاموشی سے آنٹی فریدہ کی صورت دیکھ کر پھر شمائلہ کا چہرہ بھی اب پہلے ہی کی مانند مجھے نظر آ رہا تھا۔ ہم دونوں کو یہ احساس ہو گیا کہ شمائلہ جب بھی جاگے گی نیلم ساجد علی کے بارے میں بات کرے گی۔ پتہ نہیں کیا قصہ تھا۔ اس وقت شمائلہ گہری نیند سو رہی تھی۔ بہرحال شہباز نے آنٹی فریدہ سے ناشتہ وغیرہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، نہیں بیٹے، ڈاکٹر آفتاب نے رات کو 3 بجے مجھے آخری کافی پلائی تھی، اس کے بعد سونے کی ہدایت کر دی تھی۔ وہ دیکھو اس نے بستر کا تمام انتظام کیا ہوا ہے۔ اتنی آسائش کسی ہسپتال میں ملنا ممکن نہیں، چاہے وہ کتنا ہی مہنگا ہسپتال کیوں نہ ہو۔ وہ خاص طور سے میرا خیال رکھ رہا ہے اور اس کی وجہ میں جانتی ہوں شہباز بیٹا کہ تم ہو۔ بس شمائلہ ٹھیک ہو جائے آنٹی، ہمیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اسے ہوا کیا ہے۔ ایک بات تو تم مجھے بتا دو، نیلم ساجد علی کو یقینی طور پر تم جانتے ہوگے، کون ہے، کہاں رہتی ہے، یہ کیا کرتی ہے؟ نہیں آنٹی، بے شک نیلم ساجد علی کو میں نے ایک بار دیکھا تھا، لیکن اسی کلب میں جہاں شمائلہ جاتی ہے۔ کسی نے بتایا تھا کہ یہ نیلم ساجد علی ہیں اور حال ہی میں کلب میں آئی ہیں۔ بس میں اس چڑیل کو تلاش کرنا چاہتی ہوں، ملوں اس سے اور پوچھوں اس نے کیا کیا میری بچی کے ساتھ۔ آنٹی، جب آپ نے یہ ساری ذمہ داریاں ہم پر چھوڑ دی ہیں تو براہ کرم کچھ مت کیجیے گا،
خاص طور سے اس سلسلے میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ فرض کیجئے آپ جوش جذبات میں اس عورت تک پہنچ گئیں اور وہ سچ مچ کوئی خطرناک عورت نکلی تو آپ کے ذریعے وہ بڑی آسانی سے شمائلہ تک دوبارہ پہنچ سکتی ہے۔ یہ تو ایک بہت اچھی جگہ ہے جہاں آپ کو اس وقت رہنا ہوگا جب تک شمائلہ بالکل درست نہ ہو جائے۔ اس دوران نیلم ساجد علی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ابھی تو ہم ذرا شمائلہ کی طرف سے غیر مطمئن ہیں، اس کا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر دیکھیں گے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ ڈاکٹر آفتاب آ گیا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے پتہ چل چکا تھا کہ آپ دونوں یہاں آئے ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ آنٹی فریدہ سے تمہارے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی۔ آفتاب، اصل میں ڈاکٹر تو تم اچھے ہی ہو ہی، لیکن دوست بھی بہت اچھے ہو، اور یقین کرو ایسے وقت میں تمہارے علاوہ اور کسی کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ لوگ جیسے لوگوں کے میں کام آ سکوں۔ ویسے ٹیسٹ کی رپورٹیں آ چکی ہیں، آؤ میں تمہیں ان کے بارے میں بتاؤں۔ نہیں، اب جب کہ تم نے ان کا تذکرہ کر ہی دیا ہے تو آنٹی فریدہ کے سامنے ہی سب کچھ بتاؤ۔ اوکے، پوری باڈی ٹھیک ہے، کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف یا بیماری نہیں ہے، سوائے اس کے کہ حیرت انگیز طور پر خون کی بے پناہ کمی ہو چکی ہے۔ خون او نیگیٹو ہے اور تم جانتے ہو او نیگیٹو خون ملنا کتنا مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے ضرورت کے مطابق خون کا انتظام کر لیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد بلڈ لگوا دوں گا اور اس میں کچھ دوائیاں بھی دے رہا ہوں۔ باقی اور کوئی بات نہیں، خون کی کمی پوری ہو جائے تو یہ اٹھ کر کھڑی ہو جائیں گی۔ ویسے ٹھیک ہے، ویسے کیا یہ ہوش میں آ جائے گی؟ میں نے بے ہوش کیا ہوا ہے اور تم بالکل بے فکر رہو، مسلسل اس کو چیک کر رہا ہوں۔ یہ بے ہوشی نقصان دہ نہیں بلکہ دوران خون اور ذہنی کیفیت کو مطمئن کرنے کے لیے ہے۔ تمام اعصابی بہتری کی دوائیں بھی ساتھ ساتھ دی جا رہی ہیں۔ اگر تم نے مجھے ایک اور اچھا ڈاکٹر سمجھتے ہو تو اطمینان رکھو، انشاءاللہ میں انہیں تندرست کر کے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ ڈاکٹر آفتاب کے ان الفاظ نے فریدہ آنٹی کے چہرے کو جتنا اطمینان بخشا تھا وہ ہماری محنت کا انعام تھا۔ پھر بہت دیر تک ہم لوگ وہاں رکے رہے۔ ڈاکٹر آفتاب نے خاص طور سے ایک بات یہ ہدایت کی، اس کے بارے میں بات باہر نہ جائے۔ ڈاکٹر آفتاب ہمارے ساتھ باہر نکل آیا تو پھر اس نے کہا، صورتحال خاصی پر اسرار نوعیت کی حامل ہے۔ میں پہلے بھی تم لوگوں کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ لڑکی جسمانی طور پر بالکل مکمل ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اس کے بدن کا سارا خون کسی خاص ذریعے سے نکال لیا گیا ہے اور اس کی یہ کیفیت صرف خون کی کمی کی وجہ سے ہے۔ بہرحال وہ ٹھیک ہو جائے گی، مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا کیسے ہوا؟ ڈاکٹر آفتاب، ہو سکتا ہے کہ آنٹی فریدہ سے تمہاری ملاقات ہوئی ہو اور تم لوگوں نے اس موضوع سے ہٹ کر بات کی ہو۔ میں تمہیں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ شمائلہ ہمیں کلب میں ملتی تھی اور وہیں سے ہماری دوستی ہوئی تھی، جیسا کہ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اس دوستی میں عشق و محبت نام کی کسی چیز کا دخل نہیں تھا، نہ ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ آنٹی فریدہ بذات خود ایک بہت اچھی خاتون ہیں اور ہم لوگ ایک دوسرے سے کسی حد تک مخلص ہو گئے ہیں۔ میں فریدہ آنٹی کے لیے اتنا ہی پریشان ہوں اور شمائلہ کے لیے بھی جتنی خود آنٹی فریدہ۔ تاہم اس بات کا میں وعدہ کرتا ہوں کہ شمائلہ تھوڑی سی بہتر ہو جائے گی تو ساری کہانی ہماری سمجھ میں آ جائے گی اور ہم تمہیں بھی اس سے ناآشنا نہیں رکھیں گے۔ ٹھیک، بہرحال تم لوگ مطمئن رہو۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد ہم لوگ اپنی مصروفیات میں گم ہو گئے۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک اہم مسئلہ ہمارے لیے بنیادی نوعیت کا حامل تھا اور ہم پر ہر قیمت پر اسے حل کرنا چاہتے تھے۔ اسی شام ہم نے طے کر لیا کہ ساری باتیں اپنی جگہ۔ ڈاکٹر آفتاب اس سلسلے میں مکمل طور پر اطمینان کا اظہار کرتا ہے، تو کیوں نہ اب ہم نیلم ساجد علی کو تلاش کریں؟ میں نے کہا، میرا خیال ہے اسے تلاش کرنے کی ضرورت تو نہیں پیش آئے گی۔ ہیں کیا مطلب؟ کیا کلب میں ہماری اس سے ملاقات نہیں ہو سکتی؟ ارے ہاں، یقیناً ہو سکتی ہے۔ خود میرے ذہن میں بھی یہی بات تھی۔ کم از کم ایک بات کی خوشی ہے کہ نیلم ساجد علی کو ابھی تک ہماری ہنگامہ آرائیوں کی خبر نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں شمائلہ کے اس تک نہ پہنچنے سے اس پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شمائلہ اس کے لیے ایک ثانوی حیثیت رکھتی ہو۔ اگر ہمارا اندازہ غلط نہیں اور شمائلہ کی بری حالت میں خود اس کا اپنا بھی ہاتھ ہے، میرا مطلب ہے نیلم ساجد علی کا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے شمائلہ جیسی اور بھی بہت سی لڑکیوں کو پھانس رکھا ہو۔ تو پھر کیا خیال ہے، آغاز کلب سے ہی کرنا ہوگا؟ شہباز اور میں اس بات پر متفق ہو گئے۔ چنانچہ خاصی تیاریوں کے بعد مناسب وقت کا تعین کر کے ہم لوگ نکل کھڑے ہوئے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم کلب میں داخل ہوئے۔ نیلم ساجد علی سے ابھی بہت زیادہ واقفیت نہیں تھی، لیکن بہرحال کسی کام کا آغاز کرنے کے لیے تھوڑی سی بھاگ دوڑ تو کرنی پڑتی ہے۔ اس وقت ہمیں کلب کے بڑے ہال میں وہ نظر نہیں آئی، تو ہم نے طے کیا کہ الگ الگ کمروں میں تلاش کیا جائے۔ اس کے بعد ہم دونوں بڑے ہال سے نکل آئے اور مختلف کمروں کا جائزہ لینے لگے۔ جگہ جگہ اپنی اپنی تفریحات ہو رہی تھیں، کہیں تاش کھیلی جا رہی تھی، کہیں رولٹ مشین پر قسمت آزمائی کی جا رہی تھی۔
لیکن ان تمام کمروں میں ہمیں نیلم ساجد علی نظر نہیں آئی تو مایوسی کی ایک لہر ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو گئی۔ یہ تو ذرا کچھ غیر مناسب سی بات رہی کہ اگر وہ یہاں سے غائب ہو گئی تو ہمیں اس سے زیادہ کوئی معلومات حاصل تو نہیں تھیں، پھر ہم اسے کہاں تلاش کریں گے؟ یہ خیال دل میں جڑ پکڑ رہا تھا۔ ایک بار پھر ہم بڑے ہال میں داخل ہوئے تو اچانک ہی میرے قدم ٹھٹک گئے۔ میں نے نیلم ساجد علی کو دیکھ لیا۔ سیاہ رنگ کے انتہائی خوبصورت لباس میں ملبوس تھی، جس کے کناروں پر ہلکے گلابی رنگ کی گوٹی لگی ہوئی تھی۔ ایک چوڑی اور قیمتی فراس کے قدموں پر پڑی ہوئی تھی، بے حد دلکش نظر آ رہی تھی۔ بلا شبہ ایک ایسی شخصیت جس کی عمر کو نظر انداز کر کے صرف اس پر غور کیا جا سکتا تھا۔ ویسے جہاں تک عمر کا تعلق تھا تو ایک ایسا منظر دیکھ چکے تھے ہم کہ آج اسے اس حالت میں دیکھ کر یقین نہ آئے، اور اس میں پتہ نہیں کیا مصلحت تھی، شاید ہمارے اندر کا چور یا پھر سچ مچ کوئی حقیقت کہ جب نیلم ساجد علی کی نگاہ ہم دونوں پر پڑی تو وہ چونکی تھی، پھر آہستہ آہستہ ہماری جانب بڑھنے لگی۔ حالانکہ ہم نے اس سے نگاہ ملائی بھی تھی، لیکن ہم نے ایسا اظہار کیا جیسے ہم نے اسے نہیں دیکھا، اور ہم لوگ بڑے ماہرانہ انداز میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ تب وہ ہمارے قریب پہنچی اور اس کی مترنم آواز گونجی، ہیلو۔ ہم دونوں چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ پھر اس نے بڑی گرم جوشی کا اظہار کرتے ہوئے ہیلو کہا، کیا آپ لوگ ابھی آئے ہیں؟ ہاں۔ تو پھر آئیے میرے ساتھ بیٹھیے۔ اس نے خود دعوت دی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک لمحے کے لیے ہم اس کے اس انداز سے نروس ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں وہ خاص طور سے ہماری جانب راغب ہوئی تھی یا صرف ایک اتفاق کے تھا یا شناسائی کا ایک انداز۔ ہم نے اس کی پیشکش قبول کر لی۔ غالباً کلب میں اس نے کوئی میز مخصوص کرائی ہوئی تھی۔ میں نے اسے سوال کیا، آپ ابھی یہاں تشریف لائی ہیں محترمہ نیلم ساجد علی؟ بس ابھی کیوں پوچھا آپ نے یہ سوال؟ ہم ذرا دیر کے آئے ہوئے ہیں، کلب کے دوسرے حصوں میں تھے، لیکن اس سے پہلے ہال میں اس وقت ہم نے آپ کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ میز پر بیٹھتے ہوئے عجیب انداز سے مسکرائی اور بولی، کیا آپ نے میری تلاش میں چاروں طرف نگاہیں دوڑائی تھیں؟ شہباز اچانک سنجیدہ ہو گیا اور مجھے احساس ہوا کہ میرا اس سے یہ سوال غیر مناسب تھا۔ ایک چالاک عورت کے لیے کسی بھی بات کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرنا مشکل کام نہیں تھا۔ تاہم شہباز نے فوراً ہی محاذ سنبھالتے ہوئے کہا، اصل میں مسٹر گل کی آپ سے بڑی مختصر سی ملاقات ہوئی ہے میڈم۔ یہ نوجوان خاصا دل پھینک واقعہ ہوا ہے۔ اچھے چہروں کی تلاش میں اس کی نگاہیں ہر وقت بھٹکتی رہتی ہیں، اور یقیناً آپ اسے یاد ہوں گی۔ شہباز نے دوہرا کھیل کھیلا اور ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہے۔ ایک طرف تو اس نے میرے سوال کی حماقت کو ختم کر دیا تھا، اور دوسری طرف نیلم ساجد علی پر جال بھی ڈالا تھا۔ اب یہ نہیں معلوم کہ نیلم ساجد علی اس جال میں پھنسی تھی یا پھنسنے کی اداکاری کر کے اس نے ہم دونوں کو پھانسنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بڑی دلکش انداز میں مسکرائی اور بولی، ایک بات کہوں، کیا میرا چہرہ ان دلکش چہروں کی فہرست میں شامل ہے جنہیں ان کی نگاہیں تلاش کر سکتی ہیں؟ اگر آپ یہ سوال مجھ سے کرتی میڈم تو یقین کیجئے میں تو دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر دونوں زانو بیٹھ جاتا اور یہ کہتا، نیلم ساجد علی، مجھے اپنے بہترین دوستوں میں قبول کر لیجئے، لیکن کیا کروں، کبھی کبھی اپنے پیروں پر خود پر کلہاڑی ماری جاتی ہے۔ اپنے دوست گل شیر کا تذکرہ کر کے میرا خیال ہے میں نے اپنا نقصان کیا ہے۔ نیلم ساجد علی ہلکے سے ہنس پڑی۔ بڑے خوبصورت دانت تھے اور ہنسنے سے اس کے دانت اور بھی زیادہ خوبصورت لگتے تھے، اور ہونٹوں کا جو زاویہ بنا تھا وہ ایک عجیب و غریب دلکشی کا حامل تھا۔ بس یوں محسوس ہوتا اور جیسے کوئی بھیڑیا غٹا رہا ہو، لیکن ایک عجیب سی کشش کے ساتھ وہ ہنس کر بولی، میرے لیے تو بڑی پریشانی کے لمحات ہوں گے۔ کیوں میڈم؟ بھائی تم دونوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ تم میں سے کون زیادہ دلکش ہے اور کون کم، اور کس سے دوستی فوراً بڑھانی چاہیے اور کس سے ناراض کر دینا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی حماقت سے تم جیسے اچھے دوستوں کو کھو بیٹھوں۔ بات اصل میں یہ ہے میڈم کہ ہم دونوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ جہاں تک دلکش چہروں کا تعلق ہے تو آپ یقین کیجئے کہ ہماری یہ پسند بڑی پاکیزہ ہے۔ اچھی صورت بے شک دل کو متاثر کرتی ہے، لیکن حسین پھول ڈالیوں سے توڑ کر گملوں میں سجا لینے سے مرجھا جاتے ہیں، اور ہم اس کے قائل نہیں۔ ارے آپ تو بڑے اچھے شاعر ہیں مسٹر شہباز۔ اگر شاعری صرف سچائی کا نام ہے تو پھر واقعی ہر شاعر سچا ہوتا ہے، میں ہی کیا۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ کیا پیو گے؟ میز آپ کی ہے، اس لیے جو پیشکش آپ کرنا چاہیں۔ اوکے، وہ بولی۔ اس نے ویٹر کو بلا کر ایک مشروب طلب کر لیا اور پھر کہنے لگی، کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ بس سمجھیے دونوں زندگی کے ان لمحات کو جو خوبصورت بنا رہے ہیں، جنہیں جوانی کہا جاتا ہے، اور جلد بازی کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ بڑی عارضی چیز ہے اور اس کے بعد زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اب میں یہ کیسے پوچھوں کہ اس سلسلے میں زندگی سے لطف اندوز ہونے کا طریقہ کار کیا ہے آپ لوگوں کا؟ سیر و سیاحت، حسن و جمال کی پوجا، اور بس کھانا پینا۔
خیر بات تو مکمل ہو جاتی ہے، بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کر۔ خوشی تو ہمیں بھی ہوئی میڈم، لیکن بات وہیں رہ جاتی ہے، وہ اصل میں آپ سے ملاقات کا ایک اور کوئی ذریعہ ذہن میں نہیں آتا، جیسے تم کلب میں میرے لیے ہی آئے تھے۔ نہیں، یہ بات نہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں، کلب میں اس وقت آپ سے زیادہ حسین خاتون کوئی نہیں ہے۔ ارے کیسی باتیں کر رہے ہو، اچھے حربے استعمال کر رہے ہو تم۔ عورت عمر کے کسی بھی حصے میں داخل ہو جائے، اپنے حسن کی تعریف شاید اسے ہمیشہ ہی پسند آتی ہے۔ چلو خیر، تمہارا شکریہ، ملتے رہو۔ وہ آپ کی ایک دوست نظر نہیں آ رہی، وہ بہت دلکش خاتون تھی۔ میری دوست؟ ہاں، شمائلہ۔ اوہو ہاں، واقعی پتہ نہیں کہاں غائب ہے، کئی دن سے مجھے بھی نہیں ملی، جبکہ اکثر وہ مجھ سے ملنے آتی رہتی ہے۔ یہاں کلب یا کہیں اور؟ شہباز نے سوال کیا تو وہ کسی قدر چونک سی گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس نے گہری نگاہوں سے شہباز کا جائزہ لیا، اور اس کی نگاہوں کا تجسس یہ بتاتا ہے کہ وہ شہباز کے اس سوال کے پیچھے جھانک رہی ہے، اور شہباز کی اس بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ویٹر کے لائے ہوئے مشروب کا اس نے ایک گھونٹ لینے کے بعد کہا، آپ لوگ روزانہ کلب آتے ہیں؟ تقریباً۔ شمائلہ مل جائے تو اسے کہیے کہ میں اس کی تلاش میں ہوں، پتہ نہیں وہ کیوں میرے پاس نہیں آ رہی۔ چلیے بات ختم ہو گئی، ہم تو خود اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتے تھے، یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ ہاں، اتفاق کی بات ہے کہ اس نے مجھے اپنے گھر کا پتہ نہیں بتایا۔ خاتون کلب کے علاوہ اگر کہیں اور آپ سے ملنے کی کوشش کی جائے تو ناکامی ہوگی آپ کو، کیونکہ میرا اور آپ کا کلب میں ملنا ہی زیادہ مناسب ہے۔ ہاں، اگر کبھی تعلقات کی نوعیت اس حد تک ہوئی تو پھر میں آپ کو اپنے گھر کا ایڈریس دے دوں گی۔ کافی دیر تک اس سے باتیں ہوتی رہیں، اچانک ہی وہ کچھ اکتائی سی نظر آنے لگی تھی۔ اس کے بعد کو ہم نے محسوس کیا اور یہ بھی غور کر لیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی معذرت کر کے اٹھ جائے۔ اس کے اٹھ جانے سے پہلے ہمیں خود ہی اس کی میز سے اٹھ جانا چاہیے۔ چنانچہ ہم اس سے اجازت لے کر اٹھ گئے تھے، پھر ہم اسی ہال میں اس سے باہر آ گئے۔ شہباز کہنے لگا، ایک بات بتاؤ، کیا خیال ہے اس کا تعاقب کر کے اس کا گھر معلوم کرنے کی کوشش کی جائے؟ میں نے شہباز کی طرف دیکھا اور کہا، کوئی حرج بھی نہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں اس کے اٹھنے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ تو ہے، دیکھو کس وقت اٹھتی ہے، نظر انداز نہیں کر سکتے ہم اسے۔ بالکل، پھر کافی دیر تک ہم باہر ہی گھومتے رہے۔ یہ پتہ نہیں اتفاق تھا یا پھر کوئی خاص وجہ کہ نیلم ساجد علی کوئی 15 منٹ کے بعد باہر نکل آئی تھی، اور پھر وہ آگے بڑھتی رہی، اور اس کے بعد پارکنگ لان پر کھڑی ایک کار میں بیٹھ کر اس نے کار باہر نکالی اور چل پڑی۔ ہم دونوں جلدی سے اپنی کار کی جانب دوڑ پڑے۔ شہباز نے بھی اپنی کار خاصی پھرتی سے باہر نکالی تھی، اور اس کے بعد آگے جانے والی کار کے پیچھے چل پڑا۔ ہم لوگ نیلم ساجد علی کی کار کے عقبی روشنیوں پر نگاہ جمائے فاصلہ طے کر رہے تھے۔ اچانک ہی میں نے محسوس کیا کہ نیلم ساجد علی کی کار مختلف سڑکوں پر مڑنے لگی۔ ایسا تب ہوتا ہے جب کسی کو تعاقب کا شبہ ہو جائے اور وہ اس شبے کی تصدیق کرنا چاہے۔ شہباز نے بھی یہ بات محسوس کر لی اور کسی قدر الجھے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے اسے ہمارا پیچھے آنے کا علم ہو گیا ہو۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ تم اب دیکھو جو مناسب سمجھو، میں نے کہا۔ شہباز نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اچانک ہی ایک پولیس کی موبائل گاڑی ایک گلی سے نکلی، اور اس نے تھوڑا سا آگے جا کر ہمارا راستہ روک لیا۔ پولیس والے نیچے اتر آئے اور ان میں سے ایک آفیسر نے کہا، آپ کے کاغذات؟ خیریت آفیسر، شہباز نے کہا، آپ کاغذات دکھائیے، پولیس آفیسر نے نرم لہجے میں کہا، اور شہباز نے کار کی ڈگی سے کاغذات نکالے اور پولیس آفیسر ان کا جائزہ لینے لگا۔ نیلم ساجد علی کی کار تو خیر آگے نکل ہی گئی تھی، لیکن شہباز شدید غصے میں تھا۔ آفیسر نے شکریہ کے ساتھ کاغذات واپس کیے تو شہباز نے کہا، آفیسر یہ میرا کارڈ ہے، ذرا مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ مجھے روکنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کوئی شبہ ہوا تھا کہ آپ کو مجھ پر؟ نہیں جناب، چند لمحات پہلے موبائل پر ایک خاتون نے ہم لوگوں سے رابطہ قائم کیا اور کہا تھا کہ ایک کار ان کے کار کے پیچھے آ رہی ہے، انہیں شبہ ہے کہ ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے، برائے کرم انہیں روکیے۔ انہوں نے جو لوکیشن بتائی تھی وہ یہی تھی، ہو سکتا ہے اطلاع آپ کے لیے نہ ہو، پلیز برا نہ منائیے گا، بہرطور پولیس اپنے فرائض ادا کرتی ہے۔ کوئی بات نہیں آفیسر، شہباز نے بظاہر مطمئن لہجے میں کہا اور کار میں بیٹھ کر کار دوبارہ سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی، لیکن اس کے دانت بھینچتے ہوئے تھے۔ کہنے لگا، حرامزادی چوٹ دے گی، یقیناً اسے ہمارا تعاقب کا شبہ ہو گیا تھا، لیکن اگر اب بھی سوچا جائے کہ وہ کوئی شریف عورت ہے تو لعنت ہے ہم پر۔ ارے بچ کر کہاں جائے گی، کلب تو نہیں چھوڑ دے گی، میں نے بھی غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کے بعد ہم لوگ گھر ہی واپس آ گئے، لیکن شہباز شدید غصے میں تھا۔ اس نے کہا، گلشیر، کل ہم دونوں ذرا الگ الگ راستہ اختیار کریں گے۔ میرا خیال ہے اگر اسے اس بات کا شبہ ہو گیا ہے کہ ہم کسی وجہ سے اس کی کھوج میں ہیں تو ممکن ہے وہ الٹا ہمارا تعاقب کر کے
شمائلہ کا پتہ لگانے کی کوشش کرے گی۔ چنانچہ کل ایک خاص طریقہ کار اختیار کیا جائے، وہ یہ کہ میں تو کار لے کر گھومنے پھرنے نکل جاؤں گا، تم میرے دوست کوٹھی کے پیچھے راستے سے باہر نکلنا، تھوڑا فاصلہ پیدل تو طے کرنا پڑے گا، لیکن تم اس طرح سے میدان عبور کر کے ٹیکسی کر کے ہسپتال چلے جانا، میں ہسپتال میں تمہیں فون کروں گا، شام تک تمہیں وہیں رہنا ہوگا۔ آنٹی فریدہ کو اطمینان دلا دینا، ذرا اس کی کیفیت کا جائزہ بھی لے لینا، میری مراد شمائلہ سے ہے، میں دیکھوں گا کہ کہیں نیلم ساجد علی تعاقب کرنے کی کوشش تو نہیں کرتی۔ میں نے پر اطمینان انداز میں گردن ہلا دی۔ دوسری صبح شہباز نے ناشتہ میرے ساتھ ہی کیا، لیکن اس کے بعد وہ باہر نکل گیا اور میں آنٹی فریدہ کے پاس جانے کی تیاریاں کرنے لگا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ شہباز کا خدشہ درست ہے یا نہیں، لیکن ایک بات ضرور تھی کہ نیلم ساجد علی نے ہمارے تعاقب سے باخبر ہو کر ہی پولیس کو اس سلسلے میں ہوشیار کیا تھا۔ پتہ نہیں اس خطرناک عورت کا کیا چکر ہے، یہ کیا کھیل کھیل رہی ہے، لیکن ظاہر ہے میں خود بھی ایسے ہی پراسرار حالات کا شکار تھا۔ بھلا میں اس بات کو غلط کیسے سمجھتا، البتہ اب نہ جانے کیوں مجھے یہ احساس ہوتا جا رہا تھا کہ ربابہ میرے راستے سے ہٹ گئی ہے۔ اتنے دن تک اس کا میرے سامنے نہ آنا اس کی بات کی دلیل تھا کہ یا کبھی کبھی تو یہ خیال آتا تھا کہ میں خود ہی کسی دماغی عارضے کا شکار تو نہیں ہو رہا، ربابہ کا کوئی وجود نہ ہو اور میں خواہ مخواہ اس کے چکر میں پھنسا ہوا ہوں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ریاض بھی تو اس کا گواہ تھا، ایسی بات نہیں ہوئی، کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ ضرور تھا۔ ربابہ کے تصور کے ساتھ میرے دل کے کچھ گوشوں میں کسک ہونے لگتی تھی۔ میں اس بات سے قطعی انکار نہیں کروں گا کہ میں اس سے محبت نہیں کرنے لگا تھا۔ بہرحال مقررہ وقت پر میں آنٹی فریدہ کے پاس پہنچ گیا کہ کوئی خاص وقت دقت نہیں ہوئی۔ شمائلہ اب بھی گہری نیند سو رہی تھی۔ آنٹی فریدہ کے چہرے پر البتہ کچھ رونق نظر آئی تھی۔ انہوں نے میرے عقب میں دیکھتے ہوئے کہا، آؤ بیٹے شہباز، آؤ بیٹے۔ شہباز نہیں آیا آنٹی، وہ ذرا کچھ مصروف تھے۔ ہاں ظاہر ہے، کاروباری آدمی ہے۔ بہرحال بیٹے، میں آپ لوگوں کو کس زبان سے شکریہ ادا کروں؟ آنٹی، آپ بار بار ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ آپ ہمیں شرمندہ نہ کریں۔ شمائلہ ٹھیک ہو جائے، آپ کی مشکل دور ہو جائے، ہمارا فرض پورا ہو جائے گا، اس میں شکریہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ڈاکٹر آفتاب بتا رہے تھے کہ تمام بل بھی تم لوگوں نے ہی ادا کیے ہیں، یہ بات شہباز جانتے ہیں اور یہ کوئی ایسی قابل ذکر بات بھی نہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ شمائلہ اب کیسی ہے؟ 2 گھنٹے تک جاگی ہے وہ، مجھ سے باتیں بھی کی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بہتری کی طرف مائل ہے۔ ڈاکٹر ذرا احتیاط کے ساتھ بلڈ لگا رہے ہیں، صرف 1 پوائنٹ خون دیا ہے، کہتے ہیں سست رفتاری سے کام کرنا ہوگا، ایک دن بدن میں خون بھر دینا مناسب بات نہیں ہوگی۔ ویسے یہ لوگ میری بچی کی بڑی اچھی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ ایک بات بتاؤں، یہ بالکل اسی طرح ہے کہ بہت زیادہ میرا خیال کر رہے ہیں اور مجھے احساس نہیں ہونے دیتے کہ میں یہاں کسی پرائی جگہ میں، کسی پرائی ہسپتال میں اپنی بچی کا علاج کروا رہی ہوں۔ بس میری بچی خیریت سے ٹھیک ہو جائے، میری بچی خیریت سے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آنٹی، یہ بتائیں کہ شمائلہ نے کیا باتیں کی ہیں آپ سے؟ بس کھوئی سی ہے، پوچھ رہی ہے مجھ سے کہ ماما میرا کیا کھو گیا، مجھے کیا تکلیف ہے۔ میں نے جان بوجھ کر نیلم ساجد علی کا نام نہیں لیا، اس کے سامنے وہ خود بھی کسی کا نام نہیں لے رہی، اور بس اس کا اپنا ہی ایک انداز ہے، یعنی کوئی ایسی بات نہیں کی اس نے جو نیلم ساجد علی کے بارے میں کوئی تفصیل بتاتی۔ تم یقین کرو، اگر میں چاہتی تو اس کے ذہن کو اس طرف راغب کر سکتی تھی، مگر میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، صرف اس خیال سے کہ نیلم ساجد علی یاد نہ آ جائے اور یہ پھر ہنگامہ شروع نہ کر دے۔ اچھا کیا آپ نے، ابھی ہم اسے پرسکون ہونے دیتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا صورتحال رہتی ہے۔ کسی بھی شکل میں اسی ذہنی طور پر ابھارنا مناسب نہیں ہوگا۔ میں خود بھی یہی کہہ رہی ہوں، آنٹی فریدہ نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، آج میں خاصا وقت آپ کے ساتھ گزاروں گا، مجھ سے بہت ساری باتیں کیجیے گا۔ آنٹی فریدہ بہت خوش ہوئیں۔ دوپہر کا کھانا بھی ہم لوگوں نے ساتھ کھایا۔ ڈاکٹر آفتاب سے بھی ملاقات ہوئی اور اس نے بہت اچھے جذبات کا مظاہرہ کیا۔ یہ بھی کہا کہ آنٹی فریدہ کے سامنے کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، بس صرف اور صرف خون کی کمی ہے کہ باعث یہ کیفیت ہوئی ہے، یہ کمی آہستہ آہستہ پوری ہو جائے گی تو حالت بالکل ٹھیک ہو جائے گی، پریشانی کی ذرا برابر ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سے تقریباً اطمینان ہو گیا تھا کہ کم از کم بیچاری شمائلہ کی زندگی خطرے میں نہیں۔ ہاں، نیلم ساجد علی کو کسی قیمت پر یہاں تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ کوئی 2:30 بجے شہباز کا فون آیا، اس نے کہا کہ سب خیریت ہے اور ایسا کوئی شبہ نہیں ملا۔ اس نے کہا کہ شام 4:30 بجے وہ ہسپتال پہنچے گا۔ پھر وہ وقت مقررہ پر ہسپتال آ گیا اور فریدہ آنٹی سے ملاقات کرنے کے بعد ہم دونوں وہاں سے چل پڑے۔ شہباز نے پورے اطمینان سے کہا کہ نیلم ساجد علی نے اس کا تعاقب نہیں کیا۔ اس نے بڑے افسوس بھرے انداز میں کہا کہ کاش ہم اس کی کار کا نمبر دیکھ لیتے تو اسے تلاش کرنا کوئی مشکل کام نہ ہوتا۔
رات کو ہم لوگ نائٹ کلب پہنچ گئے اور پھر 3 دن تک نائٹ کلب جاتے رہے، لیکن نیلم ساجد علی کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ غالباً ہمارے تعاقب کرنے سے وہ ہوشیار ہو گئی تھی، پتہ نہیں کم بخت کون تھی اور کیا چکر چلا رہی تھی۔ تیسری رات کلب سے واپسی پر اچانک ہی شہباز نے کہا، یار ایک بات تو بتاؤ، ایک بہت بڑی غلطی نہیں ہوگی ہم سے؟ غلطی؟ کیسی غلطی؟ اگر ہم دادا جان کو اس بارے میں بتا دیتے تو کیا حرج تھا؟ میں نے چونک کر شہباز کو دیکھا اور کہا، دادا جان کو؟ ہاں، بس اسے بہت بڑی حماقت کہہ سکتے ہو تم کہ یہ خیال ذہن میں نہیں آیا۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ دادا جان ہماری بہت اچھی رہنمائی کر سکیں گے۔ تعجب ہے، واقعی تعجب ہے۔ تو پھر کل دادا جان کے ساتھ اس سلسلے میں میٹنگ رہے گی۔ میں نے اتفاق کرتے ہوئے گردن ہلا دی۔ دادا جان کے بارے میں جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ کوشہ نشین قسم کے انسان تھے، عام طور پر گھر والوں کے ساتھ کھانے پینے میں شریک نہیں رہا کرتے تھے، بلکہ کوٹھی ہی کے ایک حصے میں انہوں نے اپنے لیے ایک حجرے جیسی جگہ بنا رکھی تھی۔ اگر کوئی ان سے ملاقات کرنا چاہتا اس حجرے میں جا کر ہی مل سکتا تھا۔ چنانچہ دوسرے دن ان کی جانب چل پڑے۔ دادا جان کا ایک خاص ملازم رفیق نامی، جو عموماً ان کے ساتھ رہتا تھا اور ان کی ہر طرح کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ دادا جان بھی اس ملازم سے زیادہ مطمئن رہتے تھے۔ 1-2 بار رفیق بیمار ہوا تو پتہ چلا کہ دادا جان خود اس کی تیمارداری کر رہے ہیں۔ بہرحال ان کے درمیان خاصی دوستی تھی۔ میں جب دادا جان کے حجرے میں پہنچا تو رفیق باہر کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہم دونوں کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، جی چھوٹے صاحب خیریت؟ کیا کر رہے ہیں دادا جان صاحب؟ انہیں بخار ہے، خاصا تیز بخار ہے انہیں رات کا۔ کیا؟ شہباز دھاڑا اور رفیق کو گھورتا ہوا بولا، کسی کو بتایا تم نے؟ نہیں چھوٹے صاحب، دادا جان نے منع کر دیا تھا۔ تم انتہائی بیوقوف آدمی ہو رفیق، دادا جان کے منع کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تمہیں بتانا چاہیے تھا آ کر۔ صاحب جب انہوں نے منع کر دیا تو ہم کیا بتاتے آپ کو؟ ہماری ڈیوٹی تو انہی پر لگائی ہے نا، اور کہا گیا ہے کہ ان کی بات کی تعمیل کریں۔ آپ ہمیں بلا وجہ بیوقوف کہہ رہے ہو، رفیق نے برا مانتے ہوئے کہا۔ بہرحال شہباز نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ دادا جان بستر پر نیم دراز کسی کتاب کا مطالعے میں مصروف تھے۔ ہم دونوں کو دیکھ کر مسکرائے اور کتاب رکھ دی۔ جیسا کہ رفیق نے بتایا تھا کہ آپ کو بخار ہو گیا ہے دادا جان؟ ہاں، بخار ہونا چاہیے۔ جسم کے وہ اندرونی حصے جو بیرونی حرارت میں براہ راست نہیں حاصل کر سکتے، بخار سے یہ حرارت حاصل کر لیتے ہیں اور سیراب ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ بخار آنا چاہیے، ہاں، اسے دیر تک قائم نہیں رہنا چاہیے۔ البتہ بخار بلانے کو تو ابھی تک کوئی دوا ایجاد نہیں ہوئی۔ چلو خیر، اب میں ٹھیک ہوں، بخار آیا بھی تھا تو ختم ہو گیا، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ مطلب یہ کوئی ایسی بات نہیں کی جا سکتی آپ سے جو آپ کے دل و دماغ پر بوجھ ڈالے؟ تم نے تو یقین کیسے کر لیا کہ کون سی بات میرے دل و دماغ پر بوجھ ڈالتی ہے اور کون سی نہیں ڈالتی؟ میاں کام کی بات کرو، فضول بکواس سے گریز کرو۔ بہتر ہے بیٹھ جاؤ، دادا جان نے کڑکدار لہجے میں کہا تو ہم کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ دادا سوالیہ نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ پھر شہباز نے کہا، دادا جان، ایک لڑکی سے ہماری دوستی ہے، شمائلہ نام ہے اس کا، اور اپنی والدہ کے ساتھ رہتی ہے۔ کھاتے پیتے خوشحال لوگ ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے انہیں۔ لڑکی کلب میں آتی رہتی ہے دادا جان، صرف چند روز پہلے وہ ایک تر و تازہ اور زندگی سے بھرپور لڑکی تھی۔ اتفاقی بات یہ ہوئی کہ ہم 3-4 دن پہلے اس کے پاس گئے تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ وہ لڑکی بری حالت میں ہے، زرد پڑ چکی ہے، بدن سوکھ گیا ہے، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے ہیں اور بے ہوشی کی کیفیت کا شکار ہے۔ رنگ ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے جلا ہوا موم، میرا مطلب ہے رنگ تو ویسے صاف ہے لیکن بس یوں سمجھ لیجئے کہ اس میں پلاہٹ آ گئی ہے۔ اچانک ہی ایسا کیسے ہو گیا دادا جان؟ مزید میں کچھ تفصیل بتا دوں، وہ کچھ ذہنی طور پر دیوانی بھی ہو گئی ہے۔ ایک خاتون ہے نیلم ساجد علی، وہ ان سے ملتی ہے اور اب جب وہ بہت بیمار ہے تو نیلم ساجد علی کا نام لے کر بھاگتی رہتی ہے۔ نیم بے ہوشی یا نیم غشی کی کیفیت میں وہ آنٹی نیلم کہہ کر فرار ہوتی ہے۔ مزید دادا جان کہ اس آنٹی نیلم کو ہم نے بھی دیکھا ہے، ایک پرشباب، معاف کیجیے گا، خوبصورت عورت، اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کی عمر کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کتنی عمر ہے اس کی؟ البتہ ایک خاص بات آپ کو بتانی ہے کہ کچھ دن پہلے ہم نے اس کو دیکھا تو وہ بھی بالکل تر و تازہ اور سرسبز و شاداب تھی، چہرہ زندگی سے بھرپور تھا۔ ایک دن وہ ہمیں ایک اجنبی جگہ پر نظر آئی تو ایک 40-50 سالہ بوڑھی عورت معلوم ہو رہی تھی، بالکل اسی طرح تبدیل ہوئی تھی وہ دادا جان، اگر کسی سے کہیں تو وہ یقین نہ کر پائے۔ بہرحال ہم حیران تو ہوئے تھے، پھر ہم نے ابھی چند روز پہلے اسے دیکھا تو وہ پہلے ہی کی مانند تر و تازہ تھی۔ شمائلہ کی یہ پراسرار بیماری اور نیلم ساجد علی کا اس انداز میں ملوث ہونا کہ شمائلہ اس کا نام لے لے کر چیختی رہے، آپ یوں سمجھ لیجئے دادا جان کہ یہ دونوں چیزیں ہماری الجھن کا باعث بنی، تو ہم آپ تک پہنچ گئے۔ ممکن ہے کہ آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہو؟
دادا جان خاموشی سے ساری گفتگو سن رہے تھے۔ بہت دیر تک وہ خاموش بیٹھے رہے، پھر بولے، اگر تم دونوں باتوں کا آپس میں ربط چاہتے ہو تو کوئی ایسی سبیل نکالو کہ میں اس لڑکی کو دیکھ سکوں۔ ویسے جہاں تک میرا تجربہ کام کر رہا ہے، یہ کوئی ایسا ہی قصہ ہے جیسا ایک بہت بار پہلے ہو چکا ہے۔ کیسا قصہ دادا جان؟ شہباز نے اچانک چونک کر پرخیال انداز میں دادا جان سے سوال کیا، اور دادا جان نے بتایا، اس کے لیے مجھے خاصی تفصیل میں جانا پڑے گا۔ یہ سارا واقعہ اتنا پراسرار اور حیران کن ہے کہ تم اسے حقیقت کے بجائے افسانہ سمجھنے پر مجبور ہو جاؤ گے، لیکن بہرحال ہماری دنیا میں کوئی انوکھی بات نہیں۔ کائنات کے ایسے بے شمار راز ہیں جو نہیں کھلتے اور جن کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی جاتی۔ یہ معاملہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ تم سمجھ لو، بہت ہی پرانی بات ہے، خاصی پرانی بات، اس وقت جب میری عمر 25 سال تھی۔ ان دنوں یہ تمہارے ٹیلی ویژن ڈرامے وغیرہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ نوٹنکیاں ہوتی تھیں۔ ٹینٹ لگا کر ڈرامے کیے جاتے، لوگ بڑے شوق سے دیکھتے، انہیں ناٹک کہا جاتا تھا۔ اور ایسے ہی ایک ناٹک میں ایک عورت نیلما نامی آئی تھی۔ نیلما کے دین مذہب کے بارے میں کوئی بات معلوم نہیں تھی، لیکن اس عورت نے لاتعداد نوجوانوں کو اپنا دیوانہ بنا لیا تھا اور رقص و موسیقی کے ذریعے بڑی زبردست حیثیت حاصل کر لی تھی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے قریب سے دیکھا تھا، خاص طور سے اس لیے کہ میں کسی کے کہنے پر اس تک پہنچا تھا۔ میں نے اپنے لیے اسٹیج کے بالکل قریب ایک جگہ حاصل کی تھی۔ تب میں نے نیلما سیٹھی کو دیکھا۔ وہ حسن و جوانی کا ایک ایسا مجسمہ تھی جو واقعی لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا سکتا تھا۔ سرخ و سفید رنگ، سنہری بال، آنکھیں زرد اور چمکیلی، نوکیلے دانت، ہونٹ خون کی طرح سرخ، سخت ٹھوڑی جس پر سخت روئیں کثرت سے تھیں۔ جسم کچھ اس طرح کا تھا جیسے کسی سنگ تراش نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہو۔ ہاتھ، پیر، گردن اور بازو سنگ مرمر سے تراشے ہوئے تھے۔ جسم کے مقابلے میں سر چھوٹا اور آواز دلکش، ایسی پروقار کہ روح کے اندر اتر جائے۔ میں نے شہباز کی طرف دیکھا، میرے اندر تو اضطراب کی لہریں پیدا ہو رہی تھیں، لیکن شہباز مجھ سے زیادہ پرجوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، خدا کی پناہ دادا جان، خدا کی پناہ، آپ نے تو نیلم ساجد علی کا پورا حلیہ بیان کر دیا۔ دادا جان کی گہری اور سنجیدہ نگاہیں ہم دونوں کی جانب اٹھی تھیں۔ ایک بار پھر وہ گہری نگاہوں سے میرا جائزہ لیتے رہے، پھر شہباز کو دیکھا اور اس کے بعد بولے، کیا نام بتایا تم نے اس عورت کا؟ نیلم 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 ساجد علی۔ نیلم ساجد علی؟ نیلما؟ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے بچوں، ورنہ جانو کیوں میرے ذہن میں کچھ عجیب سی کشمکش ہے۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں تصور کی آنکھ سے ایک بار پھر نیلما کو دیکھ رہا ہوں۔ نیلما سیٹھی؟ ہاں، واقعی جو صورت میں نے تمہیں بتائی، اگر یہی وہ شکل ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ پریشانی تو ہوتی ہے انسان کو، آخر یہ بھلا کیا ہے، کوئی فریب نظر؟ لیکن فریب نظر نہیں ہوتا۔ کچھ حقیقتیں اس طرح زندہ ہو جاتی ہیں کہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا، لیکن وہ ہوتا ہے۔ دادا جان جیسے خود سے مخاطب ہو گئے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ یہاں ہم دونوں کی موجودگی کو بھول گئے ہیں۔ ان کی آواز ابھری، میں آج بھی ماضی کے انہی لمحات کی طرف لوٹ رہا ہوں۔ ہاں، بالکل سچا واقعہ ہے۔ ان دنوں نوٹنکی بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ میں ویسے ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں، بلکہ جانتا تھا جس کا نام سیٹھ مفتی داس تھا۔ سیٹھ مفتی داس بھی نوٹنکی میں آیا تھا، حالانکہ اس وقت اس کی عمر تقریباً 50 برس کے لگ بھگ ہوگی، لیکن وہ میرے برابر بیٹھا ہوا تھا اور رقص کے دوران وہ پلکیں جھپکانا بھول گیا تھا۔ اس کی نگاہیں مسلسل نیلما سیٹھی کو تکتی رہی تھیں اور میں اس کے انداز میں شدید بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ عمر کا مسئلہ تو خیر جیسا بھی ہو، لیکن یہ بات میں سمجھ رہا تھا کہ یہ نیلما سیٹھی کے لیے کچھ زیادہ ہی بے چین ہو رہا ہے۔ مجھ سے نہ رہا گیا تو میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، سیٹھ مفتی داس، میں آپ کو جانتا ہوں، کیسے ہیں آپ؟ کیا بات ہے، کچھ طبیعت خراب ہے آپ کی؟ اس کے جواب میں اس نے عجیب بات کہی، اس کے الفاظ ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ تم کہو گے کہ بوڑھے کا دماغ چل گیا ہے، بھگوان کی سوگند، اس عورت کو میں نے اس عمر میں دیکھا تھا جسے نوجوانی نہیں بلکہ نوخیزیت کی عمر کہا جا سکتا ہے۔ 17 یا 18 سال کی ہوگی میری عمر اس وقت، اور اس عورت کا حلیہ اس زمانے میں بھی بالکل ایسا ہی تھا۔ اس نیلما سیٹھی کی بات کر رہا ہوں۔ بوڑھے مفتی داس کے یہ الفاظ سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے سیٹھ صاحب کہ جس عورت کو آپ نے اب سے 40 سال پہلے دیکھا ہوگا وہ آج بھی ویسی کی ویسی ہے؟ ویسے آپ کو اس کا نام یاد ہے؟ ہاں، اس کا نام نیلا رابنسن تھا، اس نے جواب دیا۔ آپ ایک بھرپور
غور کریں، ذرا دوبارہ دیکھیں کہ کیا یہ بالکل ویسی ہی ہے؟ 100%، ارے 100%، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنے سال گزرنے کے بعد اس میں ذرا برابر تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ اوہو، یہ ممکن ہے نیلما اس عورت کی بیٹی ہو۔ بعض اوقات بیٹی کا حلیہ بھی جوانی میں ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اس کی ماں کا۔ اس بات کے امکانات ہیں کہ نیلما سیٹھی نیلا رابنسن کی بیٹی ہو۔ ویسے بھی نیلا رابنسن عیسائی تھی اور یہ لڑکی ہندو ہے۔ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، ایک عیسائی عورت کی سیٹھی نامی ہندو سے شادی بھی تو ہو سکتی ہے۔ رابنسن اس کے باپ کا نام ہوگا۔ اگر ان دونوں کے اولاد پیدا ہوئی تو اس کا نام نیلما سیٹھی رکھا جا سکتا ہے۔ شاید ویسے ایک اور بات بھی مجھے یاد آ رہی ہے میرے دوست، تم اگر مجھے جانتے ہو تو مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ یہ بات مفتی داس نے مجھ سے کہی تھی۔ بچوں، اس نے کہا، کچھ عرصے پہلے وہ ایک عجیب و غریب واقعے سے دوچار ہو چکا ہے۔ یہی عورت نیلما سیٹھی اپنی عمر سے 20 سال زیادہ نظر آتی تھی۔ اتفاق سے تھیٹر سے ہٹ کر میں نے اسے دیکھ لیا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ تیزی سے بڑھاپے کی طرف بڑھ رہی ہو۔ میں حیران ہو گیا۔ پھر کوئی مزید 20 یا 22 دن کے بعد میں نے اسے پھر دیکھا تو اس کی عمر 60-65 سال کے قریب لگ رہی تھی، اور میں اس بات پر شدید حیران ہو گیا۔ میں یہاں پر بلا وجہ نہیں آ رہا تھا، بلکہ اس عورت نے مجھے بڑی عجیب و غریب الجھن کا شکار کر دیا ہے۔ اس وقت جب مجھے وہ ایک بوڑھی عورت کی حیثیت سے نظر آئی تھی تو اس نے ایک نوجوان اور صحت مند لڑکی کو اپنے پاس ملازم رکھا ہوا تھا۔ یہ لڑکی کوئی 2 مہینے تک نیلا رابنسن کے پاس رہی، اور اس دوران میں نے اسے روز بروز گلتے ہوئے دیکھا۔ جبکہ نیلا رابنسن ایک بار پھر جوان ہونے لگی، اور پھر ٹھیک 2 مہینے کے بعد وہ لڑکی مر گئی، اور نیلا رابنسن کی جوانی حسن و صحت کا مجسمہ نظر آنے لگی۔ اور تم یقین کرو کہ مسلسل میں اسی چکر میں پڑا رہا۔ وہ مجھے عجیب و غریب صورت میں نظر آتی رہی۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ایک مرد کی حیثیت سے اس کے حسن و جمال پر نگاہیں جمائے ہوئے ہوں تو یہ تمہاری غلطی ہے۔ اصل میں مجھے نیلما سیٹھی کو دیکھ کر نیلا رابنسن نظر آتی ہے، جسے میں نے کافی عرصے کے بعد دیکھا ہے۔ بہرحال یہ بات مجھے آج تک یاد ہے۔ مفتی داس شدید حیران و پریشان تھا، لیکن اس کے بعد میں تمہیں بقیہ قصہ سناؤں۔ نیلما سیٹھی کے بارے میں یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی تھی اور میں خاصا پریشان تھا، لیکن پھر یہ نوٹنکی ہمارے شہر سے چلے گئی۔ نیلما اس سے منسلک تھی اور اس میں رقص کرتی تھی۔ جب یہ قصہ ختم ہو گیا تو میں آہستہ آہستہ نیلما سیٹھی کو بھول گیا، لیکن کوئی 5 سال کے بعد جب میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، میرا واسطہ پھر ایک عورت سے پڑا۔ یہ بے شک نیلما سیٹھی نہیں تھی، لیکن نیلما سیٹھی ہی تھی۔ میں نے اس کا سراغ لگانا شروع کر دیا۔ مجھے یہاں اس نوٹنکی کا پتہ نہیں چلا تھا، بلکہ اتفاقیہ طور پر نیلما سیٹھی نظر آئی تھی، اور میں ان تمام پرانی یادوں کے ساتھ اس عورت کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ میری دیکھتے ہی یہ عورت بھی اتنی برق رفتاری سے بڑھاپے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ میں حیران ہو گیا۔ جب میں نے اس سے اس نئی جگہ دیکھا تو 20-21 برس کی ایک نوخیز اور نوجوان اور ایک پرکشش لڑکی نظر آ رہی تھی، لیکن میرے دیکھتے ہی چند روز کے اندر وہ 20-21 برس کے بعد پھر ایک دم سے 40 سال کی نظر آنے لگی۔ اس کے چہرے پر چھائیاں نمودار ہو گئیں، آنکھیں اندر کو دھنسنے لگیں، قد چھوٹا ہونے لگا، اور اس نے اپنی تیمارداری کے لیے ایک نوجوان اور صحت مند خادمہ کو ملازمہ رکھا، جو ایک ماہ کے اندر سوکھ کر کانٹا ہو گئی اور آخرکار مر گئی۔ لیکن میں نے ایک بار پھر اسے جوان ہوتے دیکھا، تب وہ ایک صحت مند اور جوان عورت لگ رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ یہ عورت جو 30-40 سال سے زیادہ کی لگ رہی تھی، ایک دم اتنی جوان کیسے ہو گئی؟ میرے ذہن پر بری طرح سے یہ تمام باتیں چھا گئیں۔ میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اسے اس بات کا علم ہو گیا کہ میں خصوصی طور سے اس کا تعاقب کر رہا ہوں، یا کوئی اور بات تھی، لیکن ایک دن وہ اچانک ہی غائب ہو گئی، اور جس فلیٹ میں رہتی تھی اس کے بارے میں نے معلومات حاصل کر لی تھیں۔ آس پاس کے لوگوں سے پتہ چلا کہ وہ ملک سے باہر چلی گئی ہے۔ اس کے بارے میں یہی معلوم ہوا تھا کہ وہ ایک پراسرار سی عورت تھی۔ اس کا نام البتہ مجھے نہیں معلوم ہو سکا، اور اب تم یہ بتا رہے ہو کہ وہ نیلم ساجد علی کے نام سے یہاں موجود ہے۔